تاریخ ابن کثیر حصہ پنجم صفحہ نمبر 145 میں تحریر ہے کہ امام کے ایک ہمسفر ساتھی نے مشورہ دیا کہ مناسب یہ ہے کہ ہم بھی حضرت عبداللہ بن زبیر کی طرح کسی غیر معروف اور پہاڑی راستے کا انتخاب کریں، تاکہ اگر یزید کے کارندوں میں سے کچھ لوگ پیچھا کر کے ہمیں یا آپ کو نقصان پہنچانا چاہیں تو وہ اپنے ارادوں میں ناکام رہے۔ اس تجویز کے بعد جواب میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نہیں، اللہ کی قسم میں کسی بھی صورت میں شاہراہ عام کو چھوڑ کر غیر معروف راستوں پر سفر نہیں کروں گا، یہاں تک کہ مشیت الہی میں جو ہے وہ ہو جائے۔ امام کے جواب سے بخوبی واضح ہے کہ آپ کسی خوف کی وجہ سے راہ فرار اختیار کرتے ہوئے مدینہ سے نہیں نکلے تھے، بلکہ ایک واضح اور بلند مقصد آپ کے پیش نظر تھا۔ بہرحال امام عام راستوں سے روانہ ہوئے اور مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کا راستہ 5 دن میں طے کرنے کے بعد شب جمعہ 3 شعبان کو آپ مکہ معظمہ پہنچ گئے۔ اس مقدس شہر میں داخل ہوتے ہوئے آپ اس آیت کریمہ کی تلاوت کر رہے تھے، اور جب موسیٰ نے مدین کا رخ کیا تو کہا کہ ان قریب پروردگار مجھے خیر اور صلاح کے راستے کی ہدایت کرے گا۔ مکے پہنچتے ہی حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مشن اور مقصد کا فوری آغاز کیا اور اس سلسلے میں خطوط روانہ کیے۔ علامہ ابن خلدون اپنی تاریخ جلد سوم صفحہ نمبر 284 میں بیان کرتے ہیں کہ امام نے مکہ تشریف آوری کے بعد بصرہ کے قبائل کے سرداروں کے نام ایک خط ارسال فرمایا۔ اما بعد، اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے لیے چنا اور نبوت کے ذریعے انہیں بزرگی سے نوازا۔ پھر جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندوں کو نصیحت اور ان کی رہنمائی فرما چکے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرائض کو بخوبی انجام دے دیا تو پروردگار نے انہیں اپنے پاس بلا لیا۔ ہم انہی کے اہل بیت اولیاء و ورثاء ہیں، لیکن ایک گروہ نے یہ حق ہم سے چھین لیا۔ ہم نے حقدار ہونے کے باوجود اس ظلم پر صبر کیا اور مسلمانوں کے درمیان اختلاف اور تفرقے کو ناپسند کرتے ہوئے امن و عافیت کو ترجیح دی، جبکہ ہم جانتے تھے کہ ہم اس حق کے سب سے زیادہ مستحق تھے جس پر دوسرے مسلط ہو کر بیٹھ گئے۔ اب اس خط کے ساتھ میں اپنا نمائندہ تمہاری جانب بھیج رہا ہوں اور تمہیں اللہ کی کتاب اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف دعوت دیتا ہوں، کیونکہ آج حالت یہ ہے کہ سنت پامال ہو چکی ہے اور بدعت عام ہو رہی ہے۔ اگر تم میری دعوت پر لبیک کہو تو میں راہ راست کی جانب تمہاری رہنمائی کروں گا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خط اپنے ایک دوست سلیمان کے ہاتھ بصرہ روانہ کیا۔ سلیمان بصرہ میں اپنی ذمہ داری انجام دینے اور خط پہنچانے کے بعد گرفتار کر لیے گئے اور ابن زیاد نے کوفہ روانہ ہونے سے ایک رات قبل انہیں پھانسی چڑھانے کا حکم دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بہرحال یہ پہلا موقع تھا جب اہل کوفہ کو خبر ملی کہ امام حسین نے مطالبہ بیعت مسترد کر دیا ہے اور آپ انحراف اور گمراہی کے خلاف جنگ کے لیے آمادہ ہیں اور مکہ تشریف لا چکے ہیں، تو انہوں نے بڑی تعداد میں قاصد انفرادی خطوط اور دستخط شدہ اجتماعی خطوط امام کی خدمت میں ارسال کیے۔ ان تمام خطوط کا مجموعی مفہوم یہ تھا کہ ہمیں ایک ایسے امام اور رہبر کی ضرورت ہے جو ہمیں اس پریشانی اور افراتفری سے نجات دلائے اور ہماری شکستہ کشتی کی ساحل نجات کی سمت رہنمائی کرے۔ ناظرین، یہ ہیں حضرت امام علی مقام امام حسین کی جد و جہد کے وہ ابتدائی حالات جو دین حق کی سر بلندی کے لیے اور لوگوں میں حق و باطل کا شعور بیدار کرنے کے لیے رونما ہوئے۔